السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ڈیجیٹل نیٹورک اور میں بدراج ہوں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنے عزیز کی کس مشہور شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں نامور شخصیت طارق عزیز کے بارے میں، اور حسب روایت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اظہر حجازی۔ آئیے ان سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جی اظہر حجازی، طارق عزیز جن کی ایک زندگی کے کئی باب ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کریں۔ تھینک یو بدر، جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ ہم طارق عزیز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ یہ ایسا ایک سرمایہ افتخار شخص ہے ہمارے ادب کا، ہماری فلم انڈسٹری کا، ہمارے انٹلیکچوئلزم کا، کہ جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ جی، ان کی پیدائش کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی پیدائش ہوئی تھی جالندھر کے علاقے میں، اور یہ سن تھا 1936۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا میاں عبدالعزیز، مسلمان گھرانہ تھا یہ، اور ان کے نظریاتی پہلو کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے والد میاں عبدالعزیز قیام پاکستان سے پہلے اپنے آپ کو پاکستانی لکھتے تھے۔ یہ انگریز قدروں کے دور تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی انگریز نے کوئی نازیبا کلمات کہے تو انہوں نے مکہ مار کے اس انگریز افسر کے دانت توڑ دیے تھے۔ یہ ہے ان کا گھرانہ، اس قدر نظریاتی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ساہیوال میں آ کے آباد ہو گیا، تو ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ ساہیوال کی ہے۔ اس کے بعد یہ لاہور آئے، اور لاہور میں آ کے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دیار غیر کی سی کیفیت تھی اس وقت، اور یہ خود کہتے ہیں کہ کبھی ٹی ہاؤس میں بیٹھنا اور کبھی کسی اور جگہ پہ بیٹھنا، کبھی پیسے ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اس وقت بہت سرپرسی کا جو ہے ان کا زمانہ تھا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ آج فٹ پاتھ پہ سونے والا ایک شخص وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے گا، اور اس کا اتنا بڑا نام جو ہے وہ گونجے گا۔ بے شک خدا تعالیٰ صلاحیتیں بھی اس میں کار فرماتی۔ یہ تھا طارق عزیز کا مختصر سا تعارف۔ جی سر، طارق عزیز کی تو ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی، اگر آپ ان کے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں کہیں تو اس کا آغاز انہوں نے کہاں سے کیا، ٹی وی سے یا ریڈیو سے؟ جی، اگر طارق عزیز کی فنی صلاحیتوں کا اور پروفیشنل کیریئر کا ذکر کیا جائے تو 1950 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور جوائن کیا۔ یہ شروع میں نیوز کاسٹر تھے، خبریں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد صداکار بنے۔ ایک خاص قسم کا لہو لہجہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کافی شہرت پائی۔ پھر اس کے بعد جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا، یہ پہلے پاکستانی مرد اناؤنسر تھے جنہوں نے کہا السلام علیکم ناظرین، یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے۔ یہ طارق عزیز کا اعزاز ہے۔ طارق عزیز ٹیلی ویژن پہ کیریئر کا آغاز تھا، وہ ایز اے ہوسٹ ہی سٹارٹ ہوا۔ جی بالکل بدر، آپ نے ٹھیک کہا۔ جب 1975 میں نیلام گھر کا آغاز ہوا اور اس کی میزبانی کا اعزاز طارق عزیز کو حاصل ہوا، اور ان کی ذہانت، ان کی مہارت، ان کا لب و لہجہ اور ان کا جو علم دوستی تھی، اس وجہ سے اس قابلیت سے انہوں نے اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے، اور یہ نیلام گھر جو بعد میں طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز بھی بنا آیا، کہ حالانکہ یہ کچھ عرصہ تک تعطل کا شکار بھی رہا ہے پروگرام، کچھ عرصہ کے لیے بند بھی ہو گیا، لیکن جب جیسے ہی آغاز ہوا تو یہ ایک ایسا نام بن چکا تھا، بزم طارق عزیز ہو یا طارق عزیز شو ہو یا نیلام گھر ہو، یہ پروگرام اور طارق عزیز لاکھوں مردوں بن چکے تھے ان کی اس مہارت کی وجہ سے۔ جی اظہر حجازی، بحیثیت ایک کمپیئر طارق عزیز کی وہ کون سی فنی خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ طارق عزیز شو جو ہے وہ 30 سال تک جاری ساری رہا اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا؟ جی، بات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ ان کا جو بولنے کا سٹائل اور جو روب اور دبدبہ تھا بولنے کا، اور جو یونیک قسم کا سٹائل تھا، وہ ان کو ممتاز کرتا تھا باقی لوگوں پہ۔ پھر ان کی علم دوستی کی وجہ سے شاید، اور جو انہیں ایک انسائکلوپیڈیا کی سی حیثیت جو اختیار کر چکے تھے، یہ شخص اپنے آپ میں شخصیت جو ہے وہ اپنے آپ میں انسائکلوپیڈیا تھی۔ جی بالکل، یہ اپنے آپ میں یہ شخصیت انسائکلوپیڈیا تھی، یہاں تک کہ لوگ CSS کی تیاری بھی طارق عزیز کے اس سے جو علم تھا اس کو پروگرام میں شرکت کر کے اس کے سے استفادہ کر کے اس کو دیکھ کے کیا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ایک استاد اور ایک یونیورسٹی کی جو حیثیت اختیار کر چکا تھا نیلام گھر، ان کی شخصیت کہہ لیں، ان کا شو کہہ لیں، علم کے حوالے سے
اور آگاہی کے حوالے سے یہ جو شخصیت تھی یہ باکمال قسم کی شخصیت تھی. اور یہ انہی کا تھوڑا امتیاز تھا اس لیے کہ آپ دیکھیے گا اس وقت تو یہ ریکارڈنگ والا سسٹم نہیں تھا اور اس کا پروفیشنلزم نہیں تھی اور بہت ایک آن ایئر لے کے جانا پڑتا تھا پروگرام کو, اس کا ایڈوانس نہیں تھا. تو وہ آن ایئر ڈائریکٹ یعنی وہ لائیو چلا کرتے تھے پروگرام, اور پروگرام میں جب کوئی کسی مہمان نے آنا ہوتا تھا تو وہ لیٹ ہو جاتا تھا. تو طارق عزیز اس قدر قابل شخص تھے کہ وہ لوگوں کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں کسی کے انتظار کی وجہ سے پروگرام کو لمبا کر رہا ہوں. وہ اپنے علم کی وجہ سے اور اپنے یونیک سٹائل کی وجہ سے اور اپنی مہارت کی وجہ سے پروگرام کو اس طرح وہ لے کے چلتے تھے کہ دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ پروگرام خود بخود لیٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ پروگرام کا وہ جو لیٹ ہونے والا جو سیگمنٹ ہے وہ پروگرام کا حصہ بن جایا کرتا تھا. اس قدر باکمال شخصیت تھی. اور یہ جو سحر انگیزی تھی اور فن خطابت کہہ لیں یا وہ جو بولنے کا ملکہ تھا وہ ان کی جو یہی قابلیت جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ٹھہری کہ یہ پروگرام جو ہے وہ 30 سال تک ایک ریکارڈ مدت لے کر چلتا رہا. اور پھر جب یہ پروگرام بند ہوا تو لوگوں کو تشویش ہوئی. ان کی تشویش کے بعد ان کی اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا گیا. یہ ان کا پروفیشنل کیریئر کا آغاز تھا جو کبھی بھی اختتام پذیر نہیں ہوا. اور میں تو سمجھتی ہوں بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے کہ لوگ ان کے پروگرام ریکارڈڈ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. اصل جیسے علم و سائنس کی دنیا کی ابتدا ارسطو سے جا ملتی ہے, اسی طریقے سے اگر برصغیر میں انٹرٹینمنٹ پروگرام کی اور نجی ٹی وی چینل پہ جو پروگرامز کی بات کی جائے, اس کے فارمیٹ کی بات کی جائے, تو اس میں طارق عزیز شو ہے اس کی بہت گہری چھاپ ہے. ٹی وی پروگراموں کے ہر فارمیٹ کے بانی اگر کہا جائے کہ طارق عزیز کا شو ہے تو یہ کہنا بیجانا ہوگا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل بدل, اگر نجی ٹی وی چینلز پر انٹرٹینمنٹ کے شوز کی بات کی جائے, میزبانی دیکھ لیں یا اس کی پروڈکشن دیکھ لیں, تو کہیں نہ کہیں اس کی کڑیاں جو ہے وہ طارق عزیز کے شو سے ملتی ہیں. اور بہت سے لوگوں نے ان کے پروگرام سے, ان کے مینجمنٹ سے, ان کی پروڈکشن سے سیکھا, اور وہ اس سارے جو پروگرام ہیں اس میں ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک یونیورسٹی تھے, ایک استاد تھے. اچھا, ریڈیو پاکستان کی نامور نیوز کاسٹر, پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر کے ساتھ ساتھ طارق عزیز نے فلم انڈسٹری میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے. جی بالکل بدل, طارق عزیز نے میزبانی کے ساتھ ساتھ اداکاری کے شعبے میں بھی اپنے جوہر دکھائے اور طبع آزمائی کی. اور اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے تقریباً 25 سے زائد فلموں میں کام کیا, اور ان کی جو پہلی فلم تھی اس کا نام تھا انسانیت, اور ان کی فلم بھی ان کے کیریئر کی طرح سپر ہٹ ہوئی. اچھا, طارق عزیز اپنے کیریئر کے ملک کے سب سے مہنگے ترین جو ہے وہ ہوسٹ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بدل, طارق عزیز اپنے کیریئر کے حوالے سے ملک کے مہنگے ترین ہوسٹ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک پروگرام کا 10 لاکھ روپے معاوضہ بھی وصول کیا ہے. اس کے علاوہ 1 گھنٹے سے پروگرام اگر زیادہ ہو جایا کرتا تھا تو انہیں 1 منٹ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ معاوضہ لیتے تھے. اصل طارق عزیز کا ایک جملہ تھا جو بہت مشہور ہوا اور ان کی پہچان بنا, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. اس کے پہنچے طارق عزیز صاحب تھے. یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس جملے کے پیچھے؟ طارق عزیز اپنے شو کا آغاز روایتی طریقے سے ہی کیا کرتے تھے, السلام علیکم کہہ کر یا کسی میسج کے ذریعے یا کوئی شعر سنا کر. لیکن طارق عزیز نے یہ انوکھا طریقہ سلام کرنے کا کیسے ڈھونڈا, اس کے پیچھے کہانی ہے. اور وہ کہانی یہ ہے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پرستاروں کے خطوط پڑھ رہے تھے, تو ایک پرستار کا خط جو انہوں نے کھولا تھا اس میں کچھ یوں لکھا تھا کہ طارق عزیز صاحب میں دیکھ نہیں سکتا لیکن میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں, آپ نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا. بتاتے ہیں کہ مجھے اس جملے نے چونکا دیا اور میں کافی دن کرب میں رہا کہ میں اس شخص کو کیسے سلام کروں. تو پھر انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا سوچ سمجھ کے بعد کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. اصل طارق عزیز کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, انہیں خانہ کعبہ میں اینٹ لگانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. وہ کیا واقعہ تھا؟ جی مطلب جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی تو اس وقت ایک پاکستانی کنٹریکٹر تھے جن کے پاس کچھ کام کرنے کا ٹھیکہ تھا وہاں پہ, اور وہ طارق عزیز صاحب کے پرستار تھے. تو انہیں یہ پتا چلا کہ طارق عزیز صاحب اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں,
تو جب ملاقات ہوئی تو طارق عزیز صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ وہ خود کنٹریکٹر تھے, ٹھیکیدار تھے, تو ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن یہ تو سعادت بندی تھی, اللہ جس کے نصیب میں کرے. تو اس ٹھیکیدار کی وجہ سے انہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک اینٹ اپنے ہاتھ سے وہاں پہ نصب کی. یہ سعادت مندی طارق عزیز کے حصے میں ہے. اچھا, طارق عزیز کی تصانیف کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, طارق عزیز ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے, کالم بھی لکھتے تھے. ان کے کالموں کا مجموعہ جس کا نام ہے داستان بھی چھپا تھا, پبلش ہوا تھا. اس کے علاوہ ان کا ایک پنجابی شاعری کا مجموعہ جس کا نام ہے ہمزاد دا دکھ, یہ چھپا. اور اس کے علاوہ ایک کتاب وہ جو لکھ رہے تھے آخری دن میں, ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کا نام تھا فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک. وہ کتاب جو ہے وہ ارشاد تک نہ پہنچ سکی بدقسمتی سے. تو آپ نے اگر بات کی پارک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک, تو یہ سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے کہ انہوں نے سیاسی کیریئر کا آغاز کب کیا؟ جی بدر, چونکہ یہ بہت ایک ہونہار, قابل اور زیر قسم کی شخصیت کے مالک تھے. تو اور بہت سے جو بڑے جو سیاسی قد کاٹ کے لوگ تھے ان کی بڑی قدر کرتے تھے. یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھے, ان کے یہ دوست تھے. اور ان کی وجہ یہ تھی, جس طرح کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ نظریاتی گھرانہ ہے, تو چونکہ بھٹو نے نعرہ لگایا تھا روٹی اور کپڑا اور مکان کا, تو انہوں نے بھٹو صاحب کا ساتھ دیا. پھر جنرل ضیاء صاحب بھی ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے چونکہ اپنے, اور یہ میں بتاؤں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں, صرف نظریاتی اصولوں کی وجہ سے جو ہے مختلف جو ہے بابیت کے آتے ان کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا, اور یہ بھی سیاستدانوں کی خواہش کی وجہ سے لڑا, اور وہ ایم ایل اے بھی بنے. وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کی صورتحال کچھ اور ہے, تو انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اور وہ ایک سچا اور کھرا پاکستانی تھا, کیونکہ وہ سیاست اور مفاد کی سیاست نہیں چاہتا تھا, تو اس لیے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. تو یہ ہے ان کے کیریئر کا, اس طرح کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اسی طرح ایک کتاب لے کر تھے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک. اور جیسے کہ ہم نے شروع میں پروگرام کے شروع میں یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے بہت سے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا, اور بہت زیادہ غربت کی زندگی انہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں گزاری. اچھا, ان کو ان کی خدمات کے سلسلے میں کسی قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا؟ جی بالکل, ان کے پاس بہت سے قومی اعزازات ہیں, صدارتی ایوارڈ وغیرہ, حسن کارکردگی وغیرہ وغیرہ کافی جو ہیں وہ طارق عزیز صاحب کے حصے میں ہے. اور پھر اس طرح یہ جو ہمارا تابندہ ستارہ ہے, یہ 2020 میں اپنے مقام کو چھوڑ کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. بہت شکریہ اعزاز جی. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے